لیکن ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ انہیں جو موجودہ اس وقت کی حکومت ہے اس کے اوپر فٹ کر رہے تھے. ہمیں کیا پتا اس وقت کس کی حکومت ہوگی. 8 سے 100 سال پہلے حرمین کی سرزمین کے اوپر صوفیوں کی حکومت تھی, مزارات بنائے ہوئے تھے انہوں نے, بدعت کو عام کیا ہوا تھا. اور اس سے بھی پہلے 400 سال سے انہوں نے 4 مسلح کعبے کے اندر ڈال کے امت کی جمعیت کو توڑا ہوا تھا. سلطنت عثمانیہ نے 1517 سے لے کے 1917 تک کعبے کے اندر 4 مسلح, حنفی شافعی مالکی حنبلی کے نام کے اوپر, اس میں اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن ان کے نام کے اوپر جس طرح کرسچنز نے جیسس کرائسٹ کے نام کے اوپر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے, تو 4 مسلح انہوں نے ڈالے ہوئے تھے. تو وہ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ اب جو قرب قیامت میں جتنی بشارتیں ہیں حرمین کی سرزمین کے لیے کہ دین جو ہے سمٹ آئے گا مکہ اور مدینے میں, تو وہ صوفی تو سمجھ رہے تھے کہ ہم ہیں وہ, اور آج ان کی حالت یہ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو دیکھیں سیناریو بدل گیا. ہمیں نہیں پتا کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے علیہ السلام یا امام محمد مہدی علیہ السلام نے, اس وقت یہاں خراسان میں افغانستان میں اس ایریا میں کس کی حکومت ہوگی. اور خراسان نبی اسلام کے زمانے میں صرف افغانستان نہیں تھا, رشیا کے کچھ علاقے, ایران اور افغانستان, یہ سارا ملا کے خراسان کہلاتا تھا. تو این ممکن ہے کہ جن کالے جھنڈوں کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ ایران سے نکل کے جا رہے ہوں. ویسے تو طالبان نے اپنا جھنڈا کالا رکھا بھی نہیں ہوا, انہوں نے وائٹ جھنڈا رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بات مجھے پرسنلی بہت افسوس ہوا ہے جس طریقے سے انہوں نے کنڈکٹ کیا. اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی آواز اتنی توانا نہیں ہونی تھی, دنیا نے ان کی حکومت کو اس طرح تسلیم نہیں کیا ہوا, لیکن بہرحال ہم تو جس طرح ہمیں بتایا جاتا تھا نا کہ جناب انہوں نے کچھ کر دینا, میں تو سمجھ رہا تھا 3-4 دن شاید اس لیے انتظار کر رہے ہوں گے کہ ایک ہی دفعہ فلسطین فتح کر کے آپ کو بتائیں گے کہ لو طالبان نے فتح کر لیا. دوسری طرف طیب اردگان ظاہر ہے ان کے بھی اپنے یعنی آپ سمجھ لیں ایک تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ, ان کا تجارت والا معاملہ ہے, وہ باقی سب کچھ ہے, ایک خاص حد تک انہوں نے کنڈیم کیا ہے. باقی جو ہم وہ چاہ رہے تھے نا کہ کوئی لڑنے بڑھنے کے لیے تیار ہو جائے گا, تو وہ کوئی ملک بھی تیار نہیں ہوا سوائے ایران کے. ایران تو آلریڈی لڑ رہا ہے کیونکہ یہ سارا کا سارا اسلحہ جو ہے نہ تو یہ اجمیر شریف والوں نے دیا ہے حماس کو, نہ بغداد شریف والوں نے, نہ دیوبند شریف نے, نہ بریلی شریف نے, نہ افغانستان شریف نے, نہ ترکی شریف نے, نہ پاکستان شریف نے, یہ سارے کا سارا اسلحہ انہیں ایران ہی دے رہا ہے. اور اندازہ کرے ایک سنی تحریک ہے حماس, سلفی سنی ہارڈ لائنر قسم کے, ایک اہل حدیث جماعت اسلامی کا ایک آف شوٹ آپ سمجھ لیں اخوان المسلمون کا, جن کی مصر میں حکومت قائم ہوئی تھی. اور سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ایران. چلے حزب اللہ کو اگر ایران سپورٹ کرتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ شیعہ تنظیم ہے یا تو سنی تنظیم, اور ہر فورم کے اوپر آ کے وہ آواز بلند کر رہے ہیں, مختلف ملکوں میں وہ اپنے وزیر خارجہ کو بھیج رہے ہیں, اور یہ وہ سارے کام تھے جو یہ پاکستان کے قلعے میں ہونے چاہیے تھے, جو کہتے ہیں اسلام کا قلعہ ہے. ہاں, اور یہاں اس وقت پریکٹیکلی کوئی بھی منتخب قیادت ہے ہی نہیں, بیان کس نے دینا ہے. اور جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے تھے ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے کیسز کی فکر میں پڑے ہیں. ہاں, ان کو اپنی فکر ہے. نواز شریف صاحب کا بھی کوئی بیان نہیں آیا, انہیں اپنی فکر ہے کہ میں نے اب 21 کو پہنچنا ہے, اس کے بعد میں نے فلاں جگہ خطاب کرنا ہے, میں نے فلاں جگہ سے بیل لینی ہے. اسی طریقے سے خان صاحب کو بھی جو وکیل جیل میں مل کے آ رہے ہیں وہ آگے بس یہی بتا رہے ہیں کہ جی فلاں فیسلٹی مل گئی ہے, فلاں چھین دی گئی ہے, اور ان کو مینیو میں یہ کچھ پسند ہے, ہاں جی, اور ان کو سسٹر سے ملنے دیا جائے, ان کو بیوی سے ملنے دیا جائے, اور الیکشن کرا دیا جائے. یہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ لوگ کل تک ہمیں کہانیاں کرواتے تھے کہ یہ آپ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں, امت مسلمہ کے لیڈر ہونے کے لیے وزیر اعظم ہونا ضروری ہے. آپ جب وزارت سے نکالے گئے ہیں, خواہ نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا ایون زرداری صاحب ہوں, آپ لوگ حکومت میں نہیں ہے تو آپ لوگوں نے بیان بھی نہیں دینا اس لیول کا, کنڈیم بھی نہیں کرنا اسے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس کاز کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. ہم تو ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں, انہیں آر دلا سکتے ہیں, یہ ہمارا کام ہے. وہ تو ہم نے اس حق کو بلند کرنا ہے کیونکہ اس امت کی رسپانسبلٹی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. تو یہ برائی سے روکنا یہ ضروری ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس سے بن پڑتا ہے نا تو وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے. ظاہر یہ تو حکمرانوں کا کام ہے. اگر کوئی ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے برائی کو روکے. زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنے دل میں اسے برا جانے. لیکن ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص برائی کو دل میں برا سمجھتا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب اسی پہ کہا کرتے تھے کہ یہ گونگا شیطان بننا ہے اگر کوئی شخص اپنی زبان بھی نہیں کھولتا حق کے لیے, تو وہ ہم کھول رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میں نے مسلسل اس پورے کے پورے ایشو کو جس طریقے سے اپنے لائیو سیشنز کے اندر ویڈیوز کے اندر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اور یہی کرنا ہے. ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنانی, کوئی جتھا بنا کے گورنمنٹ کے اوپر نہیں چڑھانا کہ یہاں پہ کوئی ہم نے فلسطین بنا دینا. نہیں, اپنے بڑوں کو آر دلانی ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے معاملات کو جس طرح بہتر سمجھتے ہیں اس طریقے سے لے کے چلنا ہے. ہم نے آپ کو گائیڈ نہیں کرنا کیونکہ اوپر تو آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنے معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے. یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن کوئی کہہ رہا ہو کہ کاش میں دنیا میں لوارس کسی فٹ پاتھ پہ مر جاتا اور پاکستان کا وزیر اعظم نہ ہوتا یا چیف جسٹس نہ ہوتا یا آرمی چیف نہ ہوتا. اس سے پہلے اس معاملے کو جس طریقے سے لے کے چلنا ہے وہ لے کے چلے, ادروائز اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے. ہم اس لیے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ہماری بات ظاہر بڑوں تک پہنچتی ہے. ہم اپنا کم از کم فرض ادا کر دیں کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور ہم اس حوالے سے نہ پکڑے جائیں. سیدھی سی بات ہے. اچھا, بعض لوگ جو ہے نا وہ اس جہاد اور قتال والے معاملے کو نیگیٹولی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے بھی میں عرض کر دوں کہ دنیا میں بس اوقات امن کو قائم کرنے کے لیے آرمڈ کنفلکٹ, تلوار اٹھانا, اسلحہ اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے. آپ ویسے بھی اپنے میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیں کہ ہمیشہ کبھی دوائی سے علاج نہیں ہوتا. جب آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت پھر آپ کو انیشٹر چلانا پڑتا ہے, وہ سرجن کا کام ہوتا ہے. اور یہ جو سرجری ہے اس کا ایکویلنٹ نہ تو ہومیوپیتھی کے اندر موجود ہے, نہ ایلوپیتھی کے اندر ہے, نہ ہربل کے اندر. وہ آپ نے کٹ لگانا ہے تو معاملات آگے چلیں. یعنی اگر کسی کو بائی پاس کی ضرورت ہے تو اسٹنٹ بھی ایک خاص حد تک معاملات کو لے کے چلتے ہیں. جب بائی پاس کی ضرورت پڑتی ہے پھر آپ کو کٹ لگانا پڑتا ہے. اسی طریقے سے جو یہ پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں ان میں بھی جہاد اور قتال, جنگیں جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ آپریشن کرنے یا ایک سرجن کے کام کی ایکویلنٹ ہوتی ہیں, اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے سورۃ الحج کے اندر. سورۃ الحج ایک برزخی سورت ہے, یعنی نہ مکی اور نہ مدنی, یہ درمیان میں نازل ہوئی ہے. جب ہجرت مدینہ
کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, اور ظاہر ہے کہ مکے میں تو مسلمانوں کو مجبوراً نکلنا پڑا. مدینہ شریف میں پھر الٹیمیٹلی انہیں اجازت ملنے والی تھی کہ وہ اب جہاد اور قتال والا معاملہ کر سکتے ہیں. مکے میں تو حکم تھا سورۃ النساء کے اندر, کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو بنا رکھو, پیسیو ریزسٹنس کرنی ہے. ظاہر مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی, اگر وہ اس طرح کا کوئی کنفلکٹ کرتے تو کفار اتنے زیادہ تھے تعداد کے اندر کہ مسلمانوں کو کچل سکتے تھے. اس زمانے میں تو نگاہ مار کے تو کچھ نہیں ہوتا تھا نا, وہ ایفرٹ پٹ کرنی ہوتی تھی. حالانکہ پیغمبر جب موجود ہو تو یہ سب کچھ ہو بھی سکتا ہے معجزے کے طور پر, لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس بات کے ساتھ جوڑا ہے. بہرحال تو یہ برزخی صورت ہے, اس میں اب اجازت دے دی گئی کہ مدینہ شریف جا رہے ہیں تو آپ کو اجازت ہے جہاد اور قتال کی. ظاہر ہے پھر نبی علیہ السلام کا سارا جو مدنی دور ہے وہ جنگوں سے ہی عبارت ہے. 2 ہجری میں غزوہ بدر, 3 میں احد, 5 میں غزوہ خندق, 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی, 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر, اور پھر 8 ہجری میں فتح مکہ, اور 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوئی, مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی, اور پھر 9 ہجری میں تو رومن امپائر کے خلاف غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بارڈر پہ خود تشریف لے گئے. تو مدنی زندگی آپ علیہ السلام کی ساری جنگوں سے عبارت ہے. تو چونکہ یہ ہجرت کے دوران آیات نازل ہوئی ہیں تو ان میں اجازت جب دی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر جہاد اور قتال کا مقصد بھی بتا دیا, تاکہ جو یہ ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ لڑائی میں کوئی فائدہ نہیں ہے, بالکل صحیح بات ہے. اسلام کا تو مطلب ہی پیس ہے, امن ہے. لیکن یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندے کا ہارٹ فیلئر کے قریب ہے اور ڈاکٹر اس کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا بائی پاس ہوگا, تو آپ کہیں نہیں یہ چیرا لگانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے, تو ٹھیک ہے پھر مرنے دیں اس کو. تو سب لوگ چیرا لگواتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل اختلافات میں یہ سرجری کا کام کرتا ہے جہاد اور قتال والا معاملہ, اور یہ دنیا کے تمام ریلیجن میں ہے. اس کو ہولی وار کہا جاتا ہے, ہندوؤں کے اندر بھی, جوز میں بھی, کرسچنز میں بھی, سب کے نزدیک ہے. ایون جو آج کل بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا ان چیزوں کے خلاف بولنے کے اعتبار سے, انہوں نے بھی یہ سارا مقام اسی ذریعے سے ہی حاصل کیا ہوا. تو یہ سورۃ الحج میں آیت نمبر ہے 39 سے یہ کانٹیکسٹ سٹارٹ ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ لڑائی کرتے تھے مشرکین عرب بسبب اس کے کہ ان پر ظلم ہوتا رہا, اب انہیں اجازت ہے کہ وہ اللہ کے نام میں جہاد اور قتال کر سکتے ہیں. وان اللہ علی نصرہم لقدیر, اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے یہ لازم کیا ہے کہ وہ ان کی مدد فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے, ضرور مدد فرمائے گا. الذین اخرجوا من دیارہم, وہ لوگ کہ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے, یعنی گھروں سے نکالے گئے, آپ دیکھ لیں سارا ساز و سامان کا ادھر ہی رہ گیا بیچاروں کا, جان بچا کے نکلے, بغیر حق, نہ حق انہیں نکالا گیا بغیر کسی وجہ کے, الا سوائے ایک مقدس جرم کے, ان یقولوا ربنا اللہ, کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ایک توحید کے اقرار کے سبب انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا, یہ ان کا مقدس جرم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جنہیں نکالا گیا اب انہیں ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ آیت نازل ہونے کے پھر 2 سال کے بعد وہ موقع آیا. لیکن اس میں یہ پہلی آیت تھی جس میں جہاد اور قتال کی اجازت دے دی گئی, یا ایک سورہ محمد کے اندر آیت موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے سورت کا نام سورہ محمد سورہ قتال بھی ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دور نہ کرتا, نہ بھگاتا, یعنی یہ جنگوں کے ذریعے, یعنی جنگوں میں ظاہر ہے کہ ایک کی فتح ہوتی ہے دوسرے کی شکست, تو اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پہ جو مسلط کرتا ہے ان کو دفع کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا, لہدمت صوامع, تو ضرور گرا دی جاتی خانقاہیں جو اللہ کی یاد کے لیے بنائی جاتی ہیں, وبیع وصلوات, اور گرجے اور کلیسے, یعنی اللہ تعالیٰ نے خانقاہوں کا ذکر کیا جو کسی بھی ریلیجن کی خانقاہ ہے, اس کے بعد گرجوں کا ذکر کیا جو کرسچنز کی عبادت گاہ ہے, اس کے بعد جو معبد ہیں جوز کے جنہیں ہم کلیسا بھی کہتے ہیں, ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا, اور مسجدیں بھی جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ ساری کی ساری عبادت گاہیں گرا دی جاتی, خواہ وہ خانقاہیں ہوں, گرجے ہوں, کلیسے ہوں یا مساجد ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں نا ان کو اس اعتبار سے اپنی طرف منسوب کیا کہ ان میں اللہ ہی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. ظاہر تمام ریلیجن جو ہے وہ ان کا اوریجن تو اسلام ہی ہے نا. اسلام کو نبی اسلام کے زمانے سے تو شروع نہیں ہوا, حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اسلام ہی چل رہا ہے. یہ سارے پیغمبر جو ہیں وہ اسلام کے داعی ہیں, اور ختم نبوت ہوئی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اب کوئی نبی نہیں آنے والا. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہے بلکہ اسلام کے آخری پیغمبر ہے. اسلام کا بانی اللہ ہے, اس نے پہلا پیغمبر بنایا آدم علیہ السلام کو, اور ختم نبوت کا تاج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے اوپر سجایا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. اللہ کی مدد کون کرے گا؟ اللہ کے دین کی مدد. ظاہر وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے معاملات لے کے چلا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کے مشکل کشا ہیں, یہ نکالتے ہیں مولوی اس میں سے. وہ قرآن میں ہے نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے, صحابہ کرام کے ذریعے, اور مومنین کے دوست ہیں اللہ, فرشتے اور اہل ایمان کو کہتے ہیں دوست ہے. یہ دوست جو ہے یہ مشکل کشا ہے, ولی آیا ہے, مددگار ہے, یہ اس میں سے ہم لوگ نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. تو کیا ہم اللہ کے مشکل کشا ہیں؟ مراد یہ کہ اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے. اللہ نے دنیا کو اس بات کے ساتھ جوڑا. تو صحابہ کرام, اہل ایمان, فرشتے, وہ بھی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے تھے. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے, غالب ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان فرما دیا. اور ایک اور آیت ہے جو اوورال سارے پیغمبروں کی دعوت کو کور کرتی ہے, سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, بے شک ہم نے رسولوں کو روشن دلائل کے ساتھ اپنے پیغمبروں کو بھیجا لوگوں کی طرف. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان, اور ہم نے نازل فرمایا پیغمبروں کے ساتھ کتاب کو بھی اور ترازو کو بھی. کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے والا معاملہ کریں, انصاف کو قائم کریں. احترام جان, احترام مال انصاف کے ذریعے قائم ہوگا, اس کے بغیر معاشرہ رہ نہیں سکتا.
اب اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کر دیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے پھر آسمان سے لوہا بھی نازل فرمایا. اب اس کی جو سائنٹیفک چیز ہے وہ تو الگ سے کہ باقی سائنٹسٹ اس ریسرچ پہ پہنچے ہیں کہ یہ لوہا آسمان سے ہی نازل ہوا ہے، میٹرائٹس کی شکل میں زمین کے اوپر داغے گئے ہیں اور پھر یہ لوہا یہ آج جو ہم کانوں سے نکالتے ہیں، یہ ایک الگ سے ایک بحث ہے. لیکن یہاں جو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب اور ترازو نازل فرما رہے ہیں انبیاء کے ساتھ، اور ساتھ ہی ذکر کر رہا ہے کہ لوہا بھی پھر ہم نے نازل کیا ہے. مراد یہ کہ جو کتاب کا حکم نہ مانے، ہٹ درمی پر اتر آئے، پھر ان کا علاج لوہا ہے. لوہا یعنی ہتھیار، اسلحہ، وہ ساتھ ذکر آ رہا ہے. فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے ظاہر ایک تکلیف والا معاملہ بھی جڑا ہوا ہے، اس کے اندر شدت موجود ہے. لوہے کے اندر کاٹ کے رکھ دیتا ہے ہر چیز کو، لوگوں کے لیے نفع والی چیز بھی ہے، ظاہر ہے لوہے سے آپ نفع بھی حاصل کرتے ہیں. آج بھی پوری دنیا کی انڈسٹری لوہے کے اوپر ہی چل رہی ہے نا، اسٹیل ملز کے اوپر چل رہی ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جانچنا چاہے گا کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اپنے رب کو اللہ کی مدد کرتا ہے، یعنی اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، غیب میں. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، غالب ہے. یہ وہی الفاظ دوبارہ سے یہاں پہ آگے قوی اور عزیز والے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں آیات آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوہا نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ وہ پنجابی میں بھی ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا، وگڑے تگڑیاں دا جڑا پیر اور علاج جو ہے وہ ڈنڈا ہے. ہاں، تو یہ وگڑے تگڑوں کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نازل کیا. یہ اکثر مسلمانوں کے اوپر بھی اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے رومنز اور پرشینز کو تلوار کی زور کے اوپر اکھاڑا تھا، اور اس کی وجہ سے پھر ظاہر اسلام بھی پھیلا. تو کسی حد تک یہ بات درست ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب بدماشوں نے دنیا پہ صدیوں سے قبضہ کیا ہوا ہو اور کسی کو اپنی مرضی کا ریلیجن پریکٹس نہ کرنے دیں، ہزاروں کرسچنز کو بے دردی سے قتل کیا رومنز نے، بت پرستوں نے، تو ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے پھر لوہے کی ضرورت پڑتی ہے. بعد میں جب ان کے ایک بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا، اس زمانے میں تو اسلام تھا نبی اسلام کی آلموسٹ 62 سے 250 سال پہلے، کانسٹنٹائن ٹو، تو انہوں نے اس کے اندر بدعات بھی جاری کر دی کرسچینٹی کے اندر. لیکن بہرحال ایک استحصال والا معاملہ تھا، پھر وہ جو اس کا استحصال کرتے تھے، تو یہ استحصال تو ہوتا رہا. تو یہ بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تلوار کی ضرورت پڑتی ہے آج بھی. لہٰذا جہاد اور قتال والا معاملہ کوئی ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ نفرت کی جائے. یہ بعض اوقات مسلمانوں کے دل میں بھی اس حوالے سے میل آ جاتا ہے، تو میں نے اس کی حکمت بتا دی ہے کہ جہاد اور قتال اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ بدماشوں کو اکھاڑا جائے. بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے طارق جمیل صاحب کی ویڈیوز نہیں چاہیے، نہ غامدی صاحب کی طرح علمی اختلاف چاہیے. وہ پھر تلوار کے ذریعے ہی ہوگا، اسلحے کے ذریعے ہی ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی انبیاء کرام کی خصوصیت، خصوصاً ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خصوصیت ہے جہاد اور قتال. اگلے انبیاء کے انکار پر جو عذاب آتا تھا وہ آسمان سے کبھی چنگھاڑ کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں آتا تھا. ہمارے نبی اسلام کے کیس میں جو عذاب استحصال ہے نا کافروں پر، وہ تلوار کی شکل میں ہے. وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے دیا. اس میں ایک کراس ریفرنس کے طور پر اور آیت بھی ہے، وہ اسے بیلنس کرنے کے لیے آیت الکرسی سے جو اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو برائی سے واضح کر کے الگ کر دیا. تلوار کے زور پہ آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. بدماش کو تو اکھاڑیں گے، لیکن تلوار کے زور پہ آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. وہ اس کی مرضی ہے، کافر بننا چاہتا ہے مر جائے، جہنم میں جانا چاہتا ہے چلا جائے، آپ صرف دعوت دیں گے. تو یہ بھی آپ نے فرق رکھنا ہے، کیونکہ بعض لوگ پھر اسے یوز کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور کے اوپر پھیلا. وہ چند ایک چیزیں جو آؤٹ آف کنٹیکسٹ، جس طرح سورہ توبہ میں ایک پیس ٹریٹی ٹوٹنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب جب بھی یہ کافر آپ کو کہیں پہ نظر آئے آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا. تو یہ اسپیسیفکلی ان کافروں کے بارے میں تھا جن کے ساتھ نبی اسلام کا معاہدہ ہوا تھا اور انہوں نے معاہدہ توڑا تھا مسلمانوں کو قتل کر کے. وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ آیت اٹھاتے ہیں سورہ توبہ کی اور ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں غیر مسلم کی. قرآن میں تو لکھا ہے کہ جہاں بھی وہ کافر نظر آئے اسے قتل کر دو، یہ لکھا ہوا ہے، لیکن پورے کنٹیکسٹ کے ساتھ لکھا ہوا ہے.